ایک انسان کو صحت مند رہنے کے لیے صبح سے لے کر رات تک کیا لائف سٹائل اپنانا چاہیے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس کا کیلنڈر شیڈول کیا ہو؟ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے تو ارلی اٹھے اور واک کرے۔ میں عبادت کی بات نہیں کر رہا۔ ہلکا ناشتہ کرے جلدی، ہیوی ناشتہ نہیں کرنا چاہیے، ہونا چاہیے ڈائٹ والا جس میں انرجیٹک ہو، ہیوی تعداد اس کی کم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اپنا کاروبار پہ جائے، کام پہ جائے۔ دوپہر کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا پھلکا کوئی پھل یا کوئی سبزی کچی، سیلڈ، یہ چیزیں لے۔ شام کو مغرب کے وقت کھانا کھائے تھوڑا، اس کے بعد عشاء تک انتظار کرے، عشاء پڑھے، وہ کھانا وغیرہ اس کا ہضم ہو جائے گا۔ سوئے، گہری نیند سوئے، دائیں کروٹ لے کے سوئے، اور کپڑے سادہ پہنے، روز دانت صاف کرے، اور کوشش کرے کہ پیدل چلے۔ یہ سادے سے نسخے ہیں۔ یہ جو چائے پی رہے ہیں بار بار، بوتلیں پی رہے ہیں، میں نے تو کبھی بوتل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ نارمل زندگی گزاریں، پروفٹ کی نقل کریں۔ اللہ کے رسول کے معمولات کا آپ کو علم ہونا چاہیے، معمولات رسول پہ زندگی گزاریں۔ آپ کو ساری بیماریاں منہ سے لگتی ہیں جی۔ اگر منہ کو آپ نے قابو کر لیا دو باتوں میں، بولنے میں قابو کر لیا تو زمانے سے بھی بچ جائیں گے، اللہ کے ہاں بھی بچ جائیں گے۔ کھانے میں قابو کر لیا تو بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ وزن نہ بڑھے، چکنائیاں۔ دیکھو اللہ کے رسول کو دیکھیں، مطالعہ تو کریں ان کی زندگی کا، کہ دودھ پیش کیا جاتا ہے وہ بھی بکری کا، کول میں ہوتا تو آپ کہتے ہیں اس میں اتنا ہی پانی ڈال دو۔ بکری کے دودھ میں، جس میں دنیا میں چکنائی سب سے کم ہے، اور پھر اس کو روٹیٹ کرتے دائیں سے بائیں۔ یعنی کہ اونٹ کا دودھ، بکری کا دودھ انتہائی ہلکا ہوتا ہے، چکنائی والا نہیں ہوتا۔ چکنائی کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے زیادہ لوگوں میں۔ پھر گوشت کا استعمال آپ نے کیا، 3 مہینے بعد کہیں ایک بوٹی کھاتے۔ لوگ تو کہتے ہیں آپ کو دستی کے گوشت کا شوق تھا، مگر یہ نہیں بتاتے کہ کتنے عرصے بعد کھاتے تھے، کیونکہ گوشت چکنائی کا سیدھا حصول ہے نا۔ چکنائی کے آپ کچی بوٹی ہاتھ میں پکڑ لیں تو آپ کا ہاتھ چکنا ہو جاتا ہے، یا نہیں ہوتا جی؟ بالکل ایسے۔ تو گوشت کا استعمال زندگی میں کم کریں، ویجیٹیبل پہ توجہ دیں، اناج پہ نہیں۔ اناج وزن بڑھاتا ہے، ویجیٹیبل انرجی بڑھاتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کھانے پینے کے طریقے۔ میری کتاب پڑھیں گے آپ کو لطف آ جائے گا ضرور، انشاءاللہ۔ یہ میرے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے۔ انشاءاللہ۔ ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، جائے گا، چاہتا ہے کیا مطلب؟ انشاءاللہ، اور دوزخ سے بچنا چاہتا ہے۔ ہاں، بچ بھی جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے جائے تو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، درود شریف آپ کو دے دیا گیا، بد نصیبی ہے کہ درود شریف کو لوگوں تک بتایا ہی نہیں گیا۔ درود شریف کیا ہے؟ اے اللہ تو اپنے حبیب پہ رحمت فرما، رحمت للعالمین کہتے ہیں نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اے اللہ تو اپنے حبیب پہ برکتیں نازل فرما، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک، برکتیں نا، پہلے ہے رحمتیں، پھر ہیں برکتیں، اور تیسرا ہے ان پہ سلامتی نازل فرما۔ یہ 3 دعائیں ہیں جو اللہ ہر صاحب ایمان سے اپنے رسول کو دلوا رہا ہے۔ کیا رسول آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں؟ آپ کی دعاؤں کی انہیں ضرورت ہے، مگر آپ کے ماں باپ کے ناموں کے ساتھ درود شریف آقا کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک فرمان مبارک ایک حدیث میں یہ ہے کہ شب جمعہ میں خود سنتا ہوں۔ جب محسن کا چلا گیا کہ محسن نے 10 دفعہ آپ کو دعا دی ہے، رحمت کی، برکت کی اور سلامتی کی، اب قرآن میں ایک کلیہ ہے، جو تمہیں دعا دے اس کے بدلے میں اس کو ویسی ہی دعا دو یا اس سے بڑھ کے دو۔ واہ 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 واہ۔ ویسی ہی دعا دو یا اس سے بڑھ کے دو۔ جب رسول اللہ پر آپ کی دعا پہنچی، ان پر یہ پابندی آ گئی قرآن کے مطابق، اس کے بدلے میں وہ آپ کو اس سے بہتر دعا دے۔ واہ جی، کمال۔ جس کا دعا گو رسول ہو وہ دوزخ میں جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر قرآن ایک بات اور کہہ رہا ہے، کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے؟ کیوں نہیں میرے رسول کے پاس جاتے اور اس سے کہتے کہ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگ،
اور وہ تمہارے لیے بخشش مانگتا اور میں بخش دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول تو ساری رات روتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, پیروں پہ ورم ہو جاتا تھا امت کی بخشش کے لیے اور دعاؤں کے لیے. کیسے دوزخ میں جائے گا مسلمان؟ مولوی پہ جائیں گے اور تو کوئی نہیں. بالکل صحیح. پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے میں تواب الرحیم ہوں. دو چیزیں اللہ نے انوائٹ کی ہیں. درود شریف کے لیے انوائٹ کیا, درود شریف کو ہر حال میں قبول کرتا ہے. توبہ کے لیے انوائٹ کیا, توبہ ہر حال میں قبول کرتا ہے. ایک دفعہ بھی جس نے توبہ کر لی, بھلے جنازے کی نماز میں ہی کر لی, وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. واہ واہ, انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ کی بھی ضرورت نہیں, اس کی مرضی اسی طرح ہی ہے. عزت, سکون اور اطمینان کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ بانٹنے سے. دیکھو ایک اصول ہے, میں یہاں گیند مارتا ہوں دیوار پہ, واپس کدھر آئے گی؟ میرے پاس آئے گی. اللہ کا ایک سسٹم ہے, جو دو گے وہ لوٹ کے واپس آ جائے گا. آپ لوگوں کی عزت شروع کریں, آپ کی شروع ہو جائے گی. لوگوں کی خدمت شروع کریں, آپ کی ہو جائے گی. لوگوں کو سکون دیں, آپ کو مل جائے گا. واہ. جو بانٹو گے وہ مل جائے گا. جو چاہتے ہو اس کو بانٹنا شروع کر دو. نہ ملے تو میں آپ کا مجرم. واہ. جو بھی چاہتے ہو, جو چاہتے ہو, رزق چاہتے ہیں, رزق بانٹ. رزق بانٹو. جو بانٹو گے وہ بڑھ کے مل جائے گا. کیا عزت بھی رزق کی ایک قسم ہے؟ رزق کی قسم ہے. عزت بھی رزق ہے, آکسیجن بھی رزق ہے, خون بھی رزق ہے, اچھے تھاٹ بھی رزق ہیں, پینٹنگ بھی رزق ہے, شعر بھی رزق ہے. یہ سب رزق ہے. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی رزق ہے. صرف خون تو نہیں ہے اس میں, یہ کھانے پینے کی چیزیں. وہ تو زندہ رہنے کا سسٹم ہے کھانا پینا. تو اصل رزق تو تھاٹس ہیں آپ کے, آپ کی سوچیں ہیں, آپ کے تخیلات ہیں, جو آپ کے ذہن پہ اترتا ہے وہ ہے جو بھی اترتا ہے. یہ جو آج کل ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں؟ ہم نے اصل میں نا جو بنیادی غلطی جہاں سے کی وہ دو تھی. انگریز جب جا رہا تھا تو جتنے ڈی سی تھے وہ سب انگریز تھے. انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ان کے خدمت گزار تھے, جو ان کے حاشیہ بردار تھے, جو ان کے خوش آمدی تھے, انہیں کہا کہ تم سب مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ, کیونکہ اسی کی حکومت آنی ہے تاکہ تمہیں حکمرانی میں حصہ ملے. تو روز اول سے ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے حصے میں نہیں آئے, جو آج تک بھگت رہے ہیں. ٹیلنٹ نہیں آگے آیا. حل کیا ہے اس کا؟ جی حل اس کا یہ ہے کہ پوری قوم اللہ سے توبہ کرے, اپنی ہیرا پھیری. کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں حکمران ولی اللہ ہو جائے, میرا ردہ تھان رہے, میں جو حرام زدگی کر رہا ہوں اس کو میں جاری رکھوں, قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گی. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں, توبہ کریں. دیکھو یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے کہہ دیا کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں. وہ بوریے باندھ کے نا سارے سجدے میں پڑ گئے میدان میں آ کے. اللہ نے کہا ہوا عذاب ٹال دیا, یہاں تو کہا بھی نہیں ہے, اللہ نے اناؤنس تو نہیں کیا کوئی عذاب. اللہ نے, ہم توبہ تو کریں. آپ اپنی جو غلط کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, اس کے بعد حکمران پہ انگلی اٹھانے کے قابل ہوں گے, اس سے پہلے نہیں ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. پاکستان تو ٹھیک ہے, آپ ہی پاکستان ہیں, میں ہی پاکستان. میں اپنے بے ایمانیاں کرتا رہوں اور حکمران کو صبح اٹھ کے گالیاں بکوں, کہاں کا انصاف ہے؟ میں اپنا گھر ٹھیک کر لوں, دکان ٹھیک کر لوں, دفتر ٹھیک کر لوں. جس نے 25 کروڑ کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں اس کے تو حالات مشکل ہیں مجھ سے. اپنے انڈیویجول کے تو آسان ہے, انڈیویجول بھی ٹھیک کریں تاکہ توبہ کریں. توبہ جب کریں گے تو پاکستان تو گلزار بننا ہی ہے ہی گلزار, جنت کا ٹکڑا ہے.